مجھے یاد ہے ان اینکروں کو، ہمارے بڑے بہت ہی ٹیلی ویژن کے بہت سارے معزز اینکر ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں اینکر بن کر، ٹی وی میں بیٹھتے ہی جو ہے وہ بھینکر بن جاتے ہیں، ایک وحشی جانور کی طرح چیختے ہیں اور چیخ کر کہتے ہیں پوچھتا ہے بھارت، تو جھوٹے سن لو، آج تم پہ تھوکتا ہے بھارت۔ عدالت نے جب باتیں کہی تبلیغی جماعت کے تعلق سے کہ انہیں بلی کا بکرا بنایا گیا، یہ معمولی جملہ نہیں ہے۔ ہمارے دیش میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ہماری ٹورزم ڈپارٹمنٹ والے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ واسودیو کٹمبکم، یہ کیا نعرہ ہے؟ اتیتی دیوو بھوا، یہ وہ نعرے ہیں کہ آنے والے مہمانوں کی ہم یہ عزت کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت سے ہزاروں ہزار لوگ اس دیش میں ہی کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دیش صوفی سنتوں کی دھرتی ہے۔ میں میڈیا والوں سے کہوں گا، لوٹ آؤ سچائی کی طرف جو تمہاری ماں نے دودھ پلاتے وقت تمہارے لیے آشیرواد کیے تھے۔ لوٹ آؤ اس ایمانداری کی طرف جس کی آرزو لے کر تمہارے باپ اس دنیا میں جیتے رہے۔ سوری تبلیغی جماعت کو فیور کرتا ہوں کہ واقعی پورے دیش کو تبلیغی جماعت سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ اب تو ان لوگوں کو بھی ہو رہی ہے کورونا نا، جو لوگ کہا کرتے تھے تبلیغی جماعت ہیومن بم ہے، کہ تبلیغی جماعت برے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والی جماعت ہے، برائیوں سے واپس لانے والی جماعت ہے۔ جھوٹی جمہوریت تیری مذہب کو لڑانا، کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈھانا، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہر کے معروف عالم دین حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، اور حضرت ابھی جو حال فی الحال میں تبلیغی جماعت کو جس طرح سے بلی کا بکرا بنایا گیا، بامبے اور دلی ہائی کورٹ نے یہ صاف کر دیا، اور اس سے پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ بے قصوروں کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، تو ابھی یہ ہائی کورٹ عدالت کے فیصلے آنے کے بعد آپ کا کیا کہنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبہ نستعین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کچھ مٹھی بھر لوگوں کی طرف سے ہمارے اس پیارے وطن بھارت میں ہمیشہ یہ کوشش ہوتی رہی ہے کہ مسلمانوں کے بے قصور لوگوں کو گرفتار کر کر جیلوں میں ڈال دیا جائے۔ بعض بے قصور نوجوان 20-20 سال جیلوں میں اپنی زندگی کے قیمتی وقت جوانی گزارتے رہے، اور 20 سالوں کے بعد معزز عدالت نے انہیں بے قصور قرار دیا۔ ظاہر سی بات ہے، داغ تو دھل گئے مگر عمریں واپس نہیں آتی۔ یہ جو روایت اور پرمپرا چل پڑی ہے، تو بے قصور لوگوں کو بدنام کرنے والوں کے خلاف ہمارے ملک میں کوئی سزا متعین نہیں ہے۔ ہمارے ملک کی عدالتوں نے آج تک ایسے افسران کو کٹہرے میں کھڑا کر کر انہیں وہ سزا نہیں دی جو سزا انہیں ملنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو کمپنسیشن بھی نہیں دیے جاتے جو بے قصور ہیں اور اپنی زندگی کے قیمتی وقتوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے انہیں برباد کرنا پڑا۔ لیکن کرونا وائرس آنے کے بعد ایک انوکھی بات ہو گئی۔ بامبے ہائی کورٹ نے، آنریبل ہائی کورٹ نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ جب ملک میں کوئی آفت آتی ہے تو حکومت بکڑا ڈھونڈتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس جملے کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی آفت آئے، ورنہ کسی نہ کسی بے قصور کی بلی چڑھائی جائے گی۔ اس مرتبہ کرونا وائرس اور آفت کے زمانے میں جو سب سے زیادہ جنہیں رسوا کیا گیا، بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی، بہرحال عزت و ذلت اللہ کے ہاتھوں میں ہے، لیکن کوشش کی گئی، میڈیا ٹرائل کی گئی، اور کہا گیا کہ تبلیغی جماعت ہیومن بم ہے، یہ جملے کہے گئے۔ مجھے یاد ہے ان اینکروں کو، ہمارے بڑے بہت ہی ٹیلی ویژن کے بہت سارے معزز اینکر ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں اینکر بن کر، ٹی وی میں بیٹھتے ہی جو ہے وہ بھینکر بن جاتے ہیں، ان کا انداز بدل جاتا ہے، ان کی آواز بدل جاتی ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ انسان ہیں، ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ بیوی بچوں والے ہیں، ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ کسی ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک وحشی جانور کی طرح چیختے ہیں اور چیخ کر کہتے ہیں پوچھتا ہے بھارت، تو جھوٹے سن لو، آج تم پہ تھوکتا ہے بھارت۔ عدالت نے جب باتیں کہی تبلیغی جماعت کے تعلق سے کہ انہیں بلی کا بکرا بنایا گیا،
یہ معمولی جملہ نہیں ہے. ہمارے دیش میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. ہماری ٹورزم ڈپارٹمنٹ والے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ واسودیو کٹمبکم. یہ کیا نعرہ ہے؟ اتیتی دیوو بھوا. یہ وہ نعرے ہیں کہ آنے والے مہمانوں کی ہم یہ عزت کرتے ہیں. تبلیغی جماعت سے ہزاروں ہزار لوگ اس دیش میں ہی کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دیش صوفی سنتوں کی دھرتی ہے. یہ دیش مانوتا کا آدر سمان کرنے والا دیش ہے. اسی دیش میں لوگ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ اس دیش کی سرکاریں اچھی پرمپراؤں کو نبھایا کرتی ہیں. اس دیش میں لوگ اس لیے آنا پسند کرتے ہیں کہ یہاں کی عدالتیں سمویدھان کی رکشا کرتی ہیں. اور میڈیا کا کیا کام ہے؟ مظلوموں کی آواز بننا، بے قصور بے گناہوں کی آواز کو دور تک پہنچانا، بے زبانوں کی زبان بننا. لیکن میڈیا نے جو رول ادا کیا اور ان کا جو معیار نیچے گرا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے آگے شاید کوئی گرنے کی جگہ باقی نہیں ہوگی. میں میڈیا والوں سے کہوں گا، لوٹ آؤ سچائی کی طرف جو تمہاری ماں نے دودھ پلاتے وقت تمہارے لیے آشیرواد کیے تھے. لوٹ آؤ اس ایمانداری کی طرف جس کی آرزو لے کر تمہارے باپ اس دنیا میں جیتے رہے. کیا اب ہم دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے جتنی دولت کمانی تھی گالی ولی دے کے تو کما لیا اب آپ نے، اب تو دیش کو بچا لیجئے. میں #سوری تبلیغی جماعت کو فیور کرتا ہوں کہ واقعی پورے دیش کو تبلیغی جماعت سے معافی مانگنی چاہیے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تبلیغ والے یہ بیچارے یہ اتنے سمپل اور اتنے سیدھے لوگ ہیں بیچارے. اپنا کھانا پینا بستر پیسہ لے کر مسجد ٹھہرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں جھوٹ مت بولو. یہ بھارتی پرمپرا اور سنسکرتی کے خلاف ہے بولنا کہ جھوٹ مت بولو. اینکروں کی طرح جھوٹ بولنا شروع کر دیں، میڈیا والوں کی طرح گالیاں بکنی شروع کر دیں. تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں لوگوں ملاوٹ مت کرو، جمع خوری مت کرو. 20 روپے کا پیاز جمع کر کے جو ہے وہ 500 روپے کلو مت کرو. لوگوں ملاوٹ مت کرو، دودھ میں پانی مت ملاؤ، چاول میں کنکر نہ ملاؤ. یہی تو تبلیغی جماعت والے پوری دنیا کے لوگوں کو، مسلمانوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم ٹھیک ہو جاؤ تاکہ تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ٹھیک ہو جائے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. لیکن سب آپ نے اسے ہیومن بم کہا. شرم سے سر جھک گیا. صرف ہمارا نہیں، ہمارے متر دیشوں سے لوگ آئے، آپ نے ان کو جیلوں میں ٹھونس دیا. دلی میں اروند کیجریوال صاحب کافی پڑھے لکھے، لیکن کیا کیجیے گا، کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کبھی کبھی پڑھے لکھے لوگ بھی وہی بھاشا بولنے لگتے ہیں جو بھاشا کبھی کبھی دوسرے لوگ کہتے ہیں جو پسند نہیں کی جاتے ہیں ہمیں. ان کے آنریبل ہیلتھ منسٹر نے یہ بات کہی کہ کورونا تبلیغی جماعت نے پھیلایا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تو کورونا میں وہ لپ مل رہے ہیں جو کبھی تبلیغی جماعت کا پورا نام بھی نہیں بول پاتے. میں ایسی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، میرا مقصد دل توڑنا نہیں ہے، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ اب تو ان لوگوں کو بھی ہو رہی ہے کورونا نا، جو لوگ کہا کرتے تھے تبلیغی جماعت ہیومن بم ہے. میں پورے دیش کو بتانا چاہوں گا کہ تبلیغی جماعت برے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والی جماعت ہے، برائیوں سے واپس لانے والی جماعت ہے. تبلیغی جماعت یہ کہتی ہے کہ بھائی جھوٹ مت بولو، سچ بولو، ایمانداری سے چلو، ماں بہن کی عزت کرو، دوسرے لوگوں کا سمان کرو، دیش کا آدر سمان کرو، دیش کی سرکار کی عزت کرو. یعنی مکمل کمپلیٹ ایک ہیومن بن کر چلو، ایک ہیومن بن کر چلو، ایک انسان بن کر چلو، شرافت کے ساتھ چلو. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو جیسا مسلمان بنایا، تبلیغی جماعت چاہتی کہ ہر مسلمان ویسا ہی ہو. بہت سارے لوگ مت بھید رکھتے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس لب و لہجے میں بدنام کیا گیا، جو انداز تھا صاحب، میڈیا کا جو انداز تھا، ایسا لگتا ہے کہ اب تو عدالت، تھانہ، پولیس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب جو انکوائری ہو بس میڈیا والوں کو سپاڑی دے دیجئے، وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کی انکوائری کر لیں گے. میں سیلوٹ کرتا ہوں بھارتیہ نیائے پیٹ کو، میں سیلوٹ کرتا ہوں عدالت کو، سلام کرتا ہوں یہاں کی جوڈیشری کو کہ تھوڑی دیر لگی، 5 مہینے وقت ضرور گزرے، لیکن مڈراس آنریبل مڈراس ہائی کورٹ اور پھر بامبے ہائی کورٹ اور پھر دلی ہائی کورٹ، ان سب نے جس طرح سے حوصلہ بڑھایا، ہمت بڑھایا،
میں آشا کرتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے بے قصور اور معصوم بھائیوں کو جو تکلیفیں پہنچی ہے ودیش سے آ کر ہمارے دیش میں، اور ہمارا دیش جو مہمانوں کا اور کٹمب کا بڑا سواگت کرتا ہے، یہاں پر ہمارے لوگوں سے، افسران سے، پولیٹیشین سے بڑی بھینکر بھول ہوئی ہے، بڑی بھینکر غلطی ہوئی ہے۔ ہم سب مل کر پورے دیش کی طرف سے تبلیغی جماعت سے معافی چاہتے ہیں، اور جو ودیش سے مہمان آئے ہوئے ہیں وہ سکشل عافیت و سلامتی کے ساتھ اپنے ملک کو جائیں، لیکن ہماری سرکار کو سوچنا پڑے گا کہ ودیش میں ہماری جو چھوی خراب ہوئی ہے وہ چھوی کیسے ٹھیک ہو۔ آشا کرتا ہوں کہ عدالت کے اس فیصلے کے بعد اس چھوی کو بھی سدھارنے میں بڑی مدد ملے گی۔ بہت شکریہ۔ حضرت ابھی فی الحال جو مسجد اور یہ کب تک کھلنے کی لگتے ہیں؟ ہاں، مجھے حیرت ہے کہ بہار سرکار نے بسیں چلا دی، پورے بھارت میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بازار کھلے ہوئے ہیں، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی ہے کہ دکان میں 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بینک کھلے ہوئے ہیں، ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں۔ اور سب سے مہان چیز تو بھارت نے سب سے پہلے مدھو شالہ، شراب خانے کو کھول دیا۔ افسوس کی بات ہے، بھارت کی پہچان شراب خانوں سے نہیں ہے، بھارت کی پہچان بہت سارے دھرموں سے ہے، بھارت کی پہچان دھارمک پرمپرا محبت سے ہے۔ لوگ مسجدوں میں جا کے دعائیں کرتے ہیں بیماروں کی شفا کے لیے، آپ نے وہ سارے دروازے بند کر دیے۔ لاک ڈاؤن میں ڈھیل دی جا رہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے دھارمک استھل نہیں کھلیں گے، شراب خانے کھلیں گے، دھارمک استھل نہیں کھلیں گے، دکانیں کھلیں گی، دھارمک استھل نہیں کھلیں گے، بسیں چلیں گی، دھارمک استھل نہیں کھلیں گے، تھوڑے دنوں کے بعد میٹرو اور ٹرینیں چلیں گی، مگر دھارمک استھل نہیں کھلیں گے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ دیش کس دشا میں جا رہا ہے، کیا ادھرم کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ارے آپ کو سب سے پہلے تو دھارمک استھل کھولنے چاہیے جہاں جا کر لوگ اللہ کو یاد کریں، لوگ اپنے دیش کی ترقی کے لیے دعا کریں، انسانیت کی بھلائی کے لیے دعا کریں، بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ ہاں، اگر آپ کچھ نہیں کھولتے تو یہ پرشن بھی نہیں اٹھتا ہمارا، لیکن آپ نے بہت ساری چیزیں کھولی اور وہاں دھارمک استھلوں سے زیادہ بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں۔ آپ بازاروں میں دیکھ لیں، مارکیٹ میں دیکھ لیں، کوئی ڈسٹینس نہیں ہے، لوگ سٹ سٹ کر چل رہے ہیں۔ بسوں میں بھلا کیا ڈسٹینس ہو رہی ہے بتائیے آپ؟ میں سرکار سے گزارش کروں گا کہ آپ ہیلتھ گائیڈ لائن کے تحت آپ جو بھی انسٹرکشن دیں گے، ہم ایک بھارت کے سچے ناگرک ہونے کی حیثیت سے ہم اس کو فالو بھی کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے بھی۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب آپ دکانیں کھول رہے ہیں، جب آپ بازار کھول رہے ہیں، جب آپ نے شراب خانے کھول دی ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ورنہ میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا، میں اس چیز کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ مذہبی عبادت گاہیں اور دھارمک استھل کو کھولنے میں اتنے ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ اتنے خوف کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نہیں کھولنا ہے تو پھر کچھ نہ کھولیے، اور کھولنا ہے تو آپ مذہبی عبادت گاہوں کو، دھارمک استھلوں کو کھول دیجئے تاکہ لوگ اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنے من کو شانتی دیں۔ میں آشا کرتا ہوں کہ میری اس بنتی، میرے اس درخواست پر حکومت محبت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی۔ یہ ہے تحفظ دین اور آپ دیکھ رہے ہیں MRF TV لائیو، خبروں کی خبر، خبروں کے پیچھے کی خبر، ہر چھوٹی بڑی خبر پر ہوگی ہماری باریک نظر، وہ خبریں جو جوڑتی ہیں آپ کو سیدھا ہم سے، بنا دھمکے، بنا ڈرے، بنا بدلے، بے باک آواز ہم اٹھائیں گے وہ سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں سرکار سے۔ ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسا شو جس میں ہوں گے بے لاگ، بے باک اور بے خوف تجزیے۔ ہم کریں گے آپ کو باخبر، تحفظ دین پرائم ٹائم، روزانہ رات 10 بجے صرف تحفظ دین میڈیا سروسز پر۔